ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ مسلم۔ حضرت، یہ نام برکت کے لے لے، حضرت مسلم، آپ بولے یہ نام یاد رکھیے، کیا نام ہے؟ میری بہنوں سنو، کیا نام ہے؟ حضرت مسلم نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا، دیکھیں میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا تو وہ نشہ کرتا تھا، قبر کھودتا، اس کے جو پیسے ملتے اس سے نشہ کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا یار یہ بتا، تو نشہ کرتا تھا لیکن تجھے کل سے میں نے مسجد میں دیکھا ہے، 10 سال سے تو نشہ پتی کرنے والا کل سے تسبیح لے کے کہتا ہے اللہ اللہ، پڑھ کے بتائے اللہ اللہ اللہ، ہمیشہ تُونے نشہ پتی کیا، کل سے تجھے تسبیح لے کے بیٹھا ہوں، کیا بات ہے؟ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، ایک واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا۔ آخری صف تک کے لوگ کہیں ان مہمانوں تک آواز پہنچائیں تو بتا دوں، اجازت ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ سنیں آپ۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں، مسلم بن عامر کہتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹھو بیٹھو دعا کریں۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں اس قبر کھودنے والے نے کہا اے مسلم بن عامر، میں روزانہ 3 قبریں کھودتا تھا۔ کتنی؟ سب کی آواز زور سے بولیں۔ 3 قبریں کھودتا تھا، یاد کیجئے گا، 3 قبریں کھودتا تھا اور ایک قبر کو تقریباً 1000 روپے میں بیچتا تھا۔ کتنے؟ بچے بولے 1000 میں بیچتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے 3 قبریں کھودی، ببل کے پیڑ کے نیچے قبرستان میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آ گئے، اسی قبرستان میں فرشتے آ گئے، کئی فرشتے تھے، ان کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، ایک فرشتہ ان میں سے ہیڈ تھا، مین، اور وہ سارے فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بولے صاحب یہ بتائیے، یہ پہلی قبر ہے، یہ دوسری قبر ہے، یہ تیسری قبر ہے، ابھی جو اس قبر میں پہلی قبر میں مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ تو جو مین فرشتہ تھا، جو ہیڈ فرشتہ تھا، اس نے کہا اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ محبت سے بولو، اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ، اونچی آواز میں، یہاں تک آواز پہنچائیں، جنتی ہوگا۔ پھر وہ مین فرشتہ کہتا ہے سنو، جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جائیں شاکر بھائی، تو اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دینا۔ بولو بولو بولو، کتنی مہنگی زمین ہے یونائٹڈ کے آنے سے؟ کسی نے اگر 50 بائی 50 کے پلاٹ لے لیے نا اس ایریے میں تو وہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسی جگہ پر زمین لیے نا، اور بھائی میرے 50 بائی 50 کا پلاٹ جہاں خواب ہے، خواب ایور سائن بلڈنگ میں کوئی فلیٹ مل جائے۔ بمبئی میں لوگوں نے بہت بڑی بات ہے، دھراوی کے بغل میں یار مسلم بیلٹ میں اتنی بڑی جگہ مجھے مل گئی، 40 بائی 40 کا مکان مل گیا۔ اس کا مکان 12 بائی 12 کوس کا تھا۔ محبت سے بولو، 12 بائی 12 کوس کا مکان، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے اس فرشتے کو دوسری قبر کے پاس لے گئے، بولے حضور یہ بتاؤ اس دوسری قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ رجسٹر میں لکھتے جاتے، تو وہ کہتا کہ اس قبر میں جو مردہ آئے گا نا وہ بھی جنتی ہوگا۔ پیچھے والے بولے اپنی بات کرتا، میرے اعمال نہیں جنتیوں جیسے، لیکن کوئی تو جنت میں جا رہا ہے، کم سے کم اس کا نام سن کے طلب کے سبحان اللہ کہہ دیا جائے۔ ہم کیا کہیں، اپنے آپ کو جنتی کہہ نہیں سکتے، اس لائق نہیں ہے۔ اب کتنی قبر بچی؟ ایک۔ ابھی دوسری قبر کی بات چل رہی ہے۔ کہتا ہے وہ مین فرشتہ جب دوسری قبر میں مردے کو دفن کر کے لوگ جب جانے لگے تو جانے کے بعد اس کی قبر کو 40 کوس تک پھیلا دیا۔ کتنی؟ سب کی آواز 40 کوس تک، دیکھیں بھائی 40 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا، 40 کوس تک۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب کتنی قبر ہے؟ اس قبر کے پاس وہ سب فرشتے ہیڈ فرشتے کو لے گئے، بولے حضور یہ بتائیں کہ اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اتنا سنا تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کے بعد اس نے کہا افسوس، یہ جہنمی کی قبر ہے۔ یہ اس ایریے کی بات نہیں ہو رہی جہاں چمنیاں جل گئی ہیں،
یہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے جہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں، جہاں 22 میٹر کفن لے کے جانے والے دفن ہوتے ہیں، جہاں جن کے نام کے آگے احمد اور محمد اور حسن حسین لکھا ہوتا ہے نا، وہ دفن ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھاکر اور پنڈت جی کی بات نہیں۔ ان بچیوں کو خاموش کر دو، کوئی آرام سے خاموش کر دو، یہ کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ بیٹے بیٹھو آرام سے، جی ٹھیک ہے۔ اگر جتنے ذمہ دار لوگوں میں سے کوئی چپ کرا دے تو یہ کام نہ ہونا، بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، سنیں آپ، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہوئی، سمجھے؟ پیدا ہوا ہوں اسی زمین پر۔ سنیں آپ، سنتے ہیں اتنی محبت سے، تو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب بات موت کی ہو، قبر کی ہو تو اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بچیوں کو سمجھائیں، اپنے قریب رکھیں آپ۔ کہتا ہے کہ اس میں جہنمی آئے گا، اس کی قبر کو فرشتے برابر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا، اے مسلم بن عامر، میں یہ سوچ کر کے رونے لگا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس کی قبر میں کون ہے مردہ جو اس میں آئے گا؟ اس کی قبر میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے بس پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، دیکھوں وہ تین مردے جو آنے والے ہیں وہ کون کون ہیں۔ اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے قبرستان کا دروازہ کھلا، ایک جنازہ اندر آیا، پہلا جنازہ آ رہا ہے، یعنی جنتی کا جنازہ آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلا جنازہ اندر آیا نا، پہلا جنازہ جب اندر آیا تو اس کے ساتھ کل 7 لوگ تھے۔ کتنے؟ ایک جنازہ، 4 کاندھے، 3 آگے پیچھے، کل 7 لوگ تھے۔ جنازہ لے کے آئے، بولے بھائی قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا پہلے والی خالی ہے، پہلے والی خالی ہے۔ بولے پہلے والی کتنے کی؟ میں نے کہا 1000 روپے کی۔ مجھے پیسہ دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا، ایک جنتی کی نماز تو پڑھ لوں۔ بولو بولو یار، ایک جنتی کی داستان سن کے دعا کرو ہم سب جنتیوں میں شامل ہوں، نیک اعمال سے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، یاد کر لو، کام آئیں گی باتیں انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اس کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر کے اس کو لوگ جانے لگے ربیل بھائی، تو ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی ٹھہرنا یار، ٹھہرنا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس جنازے کو لے کے آئے ہو یہ تمہارا باپ ہے کیا؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے یار، میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ اس نے کہا افسوس یہ ہے کہ یہ میرے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ ہے۔ غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں، امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے میرے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ تھا۔ کہا غریب آدمی کا؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا اتنا غریب تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مسجد میں بھی اس کے بغل میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس کی چارپائی پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا، لوگ کہتے اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں، اس کی پلیٹوں کو کوئی چھوتا نہیں تھا، اس کے دروازے پر کوئی امیر آدمی کھڑا نہیں ہوتا تھا، لوگ کہتے بڑا غریب آدمی ہے، بہت مفلس آدمی ہے، اس سے بات مت کرو، کبھی نہاتا نہیں صابن سے۔ وہ کہتا ہے لیکن پورا گاؤں جب سو جاتا تھا تو اس کے چھپر سے حضور پر درود کی آواز آیا کرتی تھی، حضور پر درود کی آواز آتی تھی۔ جب پورا گاؤں سو جاتا تھا تو یہ حضور پر درود پڑھتا تھا، پورا گاؤں سو جاتا تھا تو یہ حضور کو یاد کرتا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں کو چومتا رہتا تھا۔ اس کے گھر سے کبھی کبھی حضور کی محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ انتقال ہو گیا تو میں نے گاؤں کے امیروں سے کہا یار وہ غریب انتقال کر گیا، تو لوگ بولے یار دفن کر دو یار، چھوڑو، غریبوں کی مٹی میں کون جاتا ہے۔ تو ہم 7 لوگ مل کے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا قبر خریدنے کا انتظام کیے ہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے مبارک ہو، ایک جنتی کو جنتی لے کے آئے تھے۔ وہ چلے گئے، خوشی کی خبر سن کے وہ چلے گئے۔ اب کتنی قبریں بچی؟ وہ کہتا ہے میں بیٹھا انتظار میں تھا، دیکھوں دوسری قبر میں کون آتا ہے۔ دوسری قبر میں اچانک قبرستان کا دروازہ کھلا، دیکھا تو پھر ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پہلے والے میں کتنے لوگ تھے؟ اور اونچی آواز میں جب دوسرا جنازہ آیا تو اس میں کل 4 لوگ تھے۔ کتنے؟ کل 4 لوگ تھے، کل 4 لوگ تھے۔ کہتا میں ہل گیا، میں نے کہا یار یہ 4 لوگ ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ اس کو دوسری قبر میں جگہ ملی۔
میرے پاس بولے بھائی کوئی قبر؟ میں نے کہا دوسری خالی ہے، پیسے دیے، نماز جنازہ کی نوبت آئی تو وہ کہتا ہے میں بھی نیت کر کے کھڑا ہوں، ایک جنتی کی نماز جنازہ تو پڑھ لوں، زندگی بھر میں نے گناہ کیے ہیں، بس اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھی، اس کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر کے لوگ جانے لگے تو میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی ٹھہرنا، بھائی ٹھہرنا۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس کو لے کے آئے ہو تمہارے خاندان کا ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یار، میرے خاندان کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ بولے میرے گاؤں کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ بولے یہ ایک مسافر کا جنازہ ہے۔ بولے مسافر کا؟ بولے ہاں، میرے گاؤں کے قریب سے ایک مسافر گزر رہا تھا، وہ تمبو قنات لگا کے رہتا تھا، 3 دن سے میرے گاؤں میں رکا ہوا ہے، تینوں دن سے اس کے خیمے سے، اس کے تمبو قنات سے، اس کے شامیانے سے اذان کی آواز آتی ہے۔ بیمار ہو گیا، یہ پتا چلا ایک مسافر بیمار ہے لیکن اذان دیتا، نمازیں پڑھتا۔ اچانک پتا چلا وہ مر گیا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے کہا یار چلو چلو، مسافر مسلمان مر گیا۔ تو لوگ بڑے پیسے والے بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے یار پھینک دو کسی گڈھے میں۔ میں نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، ضمیر مر گیا؟ ہاں، حضور کی امت کا آدمی میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے گزرا، اللہ کا نام لیتے لیتے گزرا، حضور کو یاد کرتے کرتے گزرا۔ ہم 4 آدمی نے مل کے چندے کیے، کفن دفن نہلایا دھلایا اور لا کے اسے دفن کر دیے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے مبارک ہو، ایک جنتی کو لے کے آئے ہو۔ اور زور سے بول سکتے ہیں مبارک ہو، ایک جنتی کو لے کے آئے ہو۔ اللہ اکبر! اتنا سنا تو وہ سب بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ چلے گئے، اب کتنی قبر بچی ہے؟ زور سے بولے، ایک قبر بچی ہے۔ اب وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا، سنیں بچے توجہ دیجیے گا، ایک قبر بچی ہے۔ وہ کہتا اب ہنگامہ ہوا، اب ہنگامہ ہوا۔ سنیں عبدالسمد بھائی 2 منٹ تھوڑی سی بات سنیں، بڑی پیاری محفل ہے۔ وہ اظہر بھائی نہیں ہے کیا؟ اظہر بھائی بیٹے ماشاءاللہ، سنیں آپ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات ہے تو میری سن لیں، میں نہیں رہوں گا تو پھر آپ سے بات ہماری ہو نہیں پائے گی، دقت ہو جائے گی۔ اب تیسری قبر کی باری ہے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے اچانک قبرستان کا دروازہ کھلا، اللہ اکبر! بھیڑ، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، وہ ہوم گارڈ سے لے کر کے پولیس والے، آرمی والے، ملٹری والے، ایس ڈی ایم اور ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس، سب کے سب پڑے تھے۔ وہ بھیڑ تھی سفید کرتا پجامہ، وہ نیتا نگری والوں کی، وہ جوتے پہن پہن کے پوری قبرستان پر روند رہے تھے۔ جس جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے پھولوں سے لدا ہوا جنازہ تھا اور 10 قدم چلنا مشکل تھا، اتنی بھیڑ تھی۔ میرے پاس ہے، بولے او قبر کھودنے والے۔ میں نے کہا بھائی، بولے قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا یہ تیسری قبر خالی ہے، پیسے 1000 دیے مجھ کو، اس میں دفن کیا ان لوگوں نے۔ گھنٹوں لگ گئے، اتنی بھیڑ تھی کہ مٹی کم پڑ گئی، باہر سے مٹی لائی گئی، تب سب لوگوں کو مٹی میسر آئی۔ اس کے دفن کے بعد کہانی ختم ہو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے یاد کر لو، پتہ نہیں میری زندگی کی آخری مجلس ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں۔ میری سلامتی کی نہیں، اپنے آپ کو سلامت رکھو تاکہ یہی باتیں اپنی اولادوں تک پہنچا دو۔ سمجھے میری بات؟ اور جلسے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس، کمیٹی والوں کے پاس پیسے فالتو تھے؟ وہ قاری نظام الدین صاحب کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا؟ نہیں، جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ہماری جو بے راہ روی ہے وہ راہ پہ آ جائے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، یار 2-2 کروڑ لوگ مر گئے وائرس میں، ہم زندہ ہیں کیوں؟ تاکہ اب تو حضور پر درود پڑھ لیں، اب تو حضور کو راضی کر لیں۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کب تک اپنی ذات کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ ایک دن موت کا اعلان ہوگا مسجد سے، اور ہمیں بھی اٹھا کے ہماری اولادیں قبرستان میں پھینک دیں گی۔ 40 دن تک جائیں گی اور ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جوتے بھی نہیں اتاریں گی ہماری اولادیں، موبائل سے بات بھی کرتی رہیں گی، اس کا فاتحہ بھی ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد یہ پیر پہ پیر رکھ کے یوں بیٹھے گا، او مولوی صاحب 20 بچوں کو بھیج دیجئے، 30 بچوں کو بھیج دیجئے، وہ قرآن خوانی ابا کی۔ یہ بچے آئیں گے، قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ سگریٹ پی کر کے خالی کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے گا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا کروں احباب کے، کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ یہ کل لائف ہے ہماری۔ اگر بغیر رب کو یاد کیے چلے گئے
تو پھر سمجھ لو کہ جانے سے پہلے جانے والوں کی صف میں داخل کر دیا جائے. رب کو یاد کر لیا تو جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے گا انشاءاللہ. اپنا فیصلہ خود کریں، یہ کسی مولوی کا کام نہیں بھائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. حضور نے کہہ دیا، حسین کو قربان کر کے دکھا دیا، غوث پاک نے کرامتیں دکھا کے بتا دی، غریب نواز 11,000 کلومیٹر آ کے بتا دیا، صابر پاک نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹک کے بتا دیا. اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ حضور کی محبت کسے کہتے ہیں؟ سمجھے؟ اب بھی ہوش نہ آئے تو بھئی اپنا فیصلہ کرو، اپنے جسم کو دھوکہ مت دو. سنو، تیسری قبر کی بات ہے. سارے لوگ دفن کر کے جب چلے گئے تو ایک بچا. قبر کھودنے والا کہتا ہے، اے مسلم بن عامر، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا ٹھہر، یہ بتا یہ جنازہ کس کا تھا جس کو ابھی دفن کیا گیا؟ اس نے کہا تجھے بڑی دلچسپی ہے، تو قبر کھودنے والا، تجھ سے کیا مطلب کس کا ہے؟ اس نے کہا بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا بتا تو صحیح، ایک واقعے نے میرے دل کو لرزہ طاری کر دیا، بتا تو صحیح یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں. میری بہن سن، میری ماں سن، اس کو یاد کر لے، دوپٹے میں رکھ لے. وہ کہتا ہے کہ اے قبر کھودنے والے، یہ جنازہ شہر کے سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے. سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے. اتنا سنا تو وہ رونے لگا. کہا روتے کیوں ہو؟ کہا اس کے اندر یار خرابی کیا تھی؟ کہا کیوں؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو تو بتا دوں، اس پر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہو. میرے سامنے فرشتے کہہ رہے تھے آپس میں اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے. اللہ نے کہا ہے اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے. رب نے کہا ہے اس کی قبر میں اللہ کے عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کو سانپ بچھو سے گھیرا جا رہا ہوگا. میری بہنوں، تم تو کاکروچ سے ڈر جاتی ہو، باورچی خانے کی چھپکلی سے تمہاری ہاتھ سے پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، کاکروچ سے تم بھاگ جاتی ہو برتن کو چھوڑ کر کے. وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ خود فیصلہ کرو تمہیں کرنا کیا چاہیے. یہ مولوی کب تک کتوں کے طریقے سے بولتا رہے گا؟ سنیں آپ، وہ کہتا ہے یار مجھے بتاؤ کہ اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے یاد کرنا. وہ کہتا ہے خرابی کی بات کرتے ہوئے قبر کھودنے والے. میں نے کہا بول یار. تو وہ کہتا ہے کہ بڑی پیسے والی عورت تھی، سونے کی بسکٹ اس کے تکیے کے نیچے رکھے رہتے تھے، نوٹوں کی گٹیوں کے بستر بنایا کرتی. جب محلے کی غریب بچیاں چھوٹی چھوٹی اس کے گھر میں آتی تھی، کہتی مما، کہتی کیا بات ہے؟ دور سے بات کرو، کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہتی تھی مما ہمارے گھر میں پرسوں حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ آئیے گا. تو یہ کہتی تماچے ماروں گی. کیوں؟ حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ ناراض کیوں ہیں مما؟ وہ کہتی تھی اے غریب گھر کی بچیوں، میرے گھر سے باہر نکلو. وہ تمہارے گھر کی میلاد کی محفل میں ہم آئیں گے جہاں بڑی بڑی غریب اور پھٹیچر قسم کی عورتیں آئیں گی، جن کے دوپٹے پھٹے ہوں گے، جن کی چپلیں ٹوٹی ہوں گی، وہ آئیں گے، ان کے بیچ میں ہم بیٹھیں گے اور باہر نکل. وہ دھکے مار کے غریب بچیوں کو باہر پھینک دی. پھر وہ بچیاں کہتی مما آپ ناراض مت ہو، اگر میرے گھر آپ نہیں آ سکتی تو 2-4 دن کے بعد اپنے گھر پہ ہی میلاد کی محفل کروا دے گا، ہم ہی لوگ آ جائیں گے. تو پھر وہ تماچے مارتی اور شرم نہیں آتی. اور تم جیسے غریب گھر کی بچیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی کارپیٹ کو گندا کریں گے، میرے گھر کی قالین کو گندا کریں گے، میرے گھر کے ان پاکیزہ یہ ساز و سامان کو خراب کریں گے، بیماریاں پھیلائیں گی یہ غریب عورتیں میرے گھر میں. اور دھکے مارتی تھی. بازار کی سب سے بڑی مارکیٹ میں جا کے اس نے لکھ کے دیا تھا خبردار کپڑے کے جو سب سے قیمتی آئیں مجھے بتائے جائیں، اسے سب سے پہلے میں پہنوں گی، اس کے بعد کوئی اور پہنے گا. چپلوں کی مارکیٹ میں جا کے بولتی تھی سب سے قیمتی چپل میں پہنوں گی، اس کے بعد کوئی اور پہنے گا. جب بازار جاتی تو 10 لوگ اس کے آگے پیچھے ٹہلتے تھے، بے پردہ ٹہلتی تھی. اگر کسی غریب نے اس سے 1 روپے بازار میں مانگ لیا تو چپل اٹھا کے اس کے چہرے پر مارتی. اس کو حضور پر درود پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، حضور کو یاد کرتے ہوئے کبھی اس عورت کو دیکھا نہیں گیا. وہ 50-50 تولہ سونا اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا، جس طرف سے گزرتی تھی اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، جب سے میں نے اس کی یہ بات سنی
میرا دل لرز گیا، میرا وہ پتھر دل جو نشہ کرتا تھا اسی وقت موم بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ دولت کچھ نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب نشہ سے دور ہو جائے، سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب حرام چیز سے پرہیز کیا جائے، سیدھا راستہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو حلال کھانا چاہیے۔ بولو بولو مسلمان کو، اونچی بولو مسلمان کو حلال کھانا چاہیے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اگر اس سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے تو جنت حضور سے نہ مانگنا، جنت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھیک نہ مانگنا، پھر یہ نہ کہنا کہ میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اگر حرام کھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ گئے؟ اگر کہو تو آخری بات اور بتا دوں، ہے آپ کے پاس ٹائم؟ سنیں گے میری بات؟ دعا کرو، اب یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں واقعی وہ راستہ جو تیرے حبیب کا راستہ ہے اس راستے پر چلا۔ آمین کہہ دو۔ بڑے بڑے ترم کا میرے سامنے ہے، بڑے بڑے پیران اعظام کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نقیبوں کو بھی دیکھا، وہ لمبی لمبی آواز کے مالکان کی، جن کی رسیوں کے سہارے سے، جن کی آواز کی رسیوں کے سہارے سے لوگ کنویں سے اوپر نکل آتے تھے، ان کو بھی دیکھا۔ بڑے بڑے پیسے والوں کی حویلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا۔ موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کے رہ گئی۔ لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس آیت پر عمل کرنے کی شروعات آج سے کرو، دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے آمین کہو، دل سے بولو آمین کہو۔ ماشاءاللہ یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اپنی ماں بہنوں کو یہ باتیں بتاؤ گے، بولو بولو بولو، آپ بتاؤ گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔